السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر ہم تجوید القرآن کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج میں سورہ آل عمران کے تیسری رکوع کی تلاوت کروں گا اور چند ایک آیات میں جو ضروری قواعد ہیں اسے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آئیے آپ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم۔ أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون۔ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون۔
فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير
من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد۔ ناظرین کرام، ہر روز کی طرح اب چند ایک آیت کے ہم کچھ قواعد سمجھ لیتے ہیں۔ ان الذین، یہاں نون پر مشدد ہے تو یہاں غنہ ہوگا، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں۔ ذال کو نرم ادا کیا جائے گا۔ ان الذین، نون کو مشدد غنہ کے ساتھ اور اظہار کے ساتھ ادا کریں گے، ذال نرم۔ آگے چلتے ہیں۔ یکفرون، را کو لمبا کریں گے اس لیے کہ آگے واو مدہ ہے۔ بِآیاتِ اللہ، یہاں اللہ کے لام کو باریک ادا کریں گے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، قاف یہاں پر ساکن پر کے ساتھ اور قلقلہ کے ساتھ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قاف پر قلقلہ ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر قلقلہ کیا جائے گا، اور قلقلہ میں ایک لوٹتی ہوئی آواز آتی ہے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ وَيَقْ، ٹھیک ہے، تو یہ قلقلہ جب ادا کرتے ہیں تو نہ وہ تشدید کے مانند ہو، نہ وہ زبر کے مانند ہو، نہ اس میں کوئی حرکت پیدا ہو۔ تو آگے چلتے ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، نون پر مشدد، یہاں پر بھی غنہ ہوگا۔ بغیر حق، حق اگر ہم پڑھیں گے، اگر یہاں پر وقف کریں گے تو ہمیں اعادہ کرنا ہوگا لام الف پر، اگر ہم رکتے ہیں تو اعادہ ضروری ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ، یأمرون پہ ناظرین پہلے بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے۔ یأمرون الف پر اگر جزم آ جائے تو الف نہیں رہتا، الف پر کوئی بھی حرکت آ جائے تو الف نہیں رہتا۔ الف تب رہتا ہے جب وہ ہر حرکت سے خالی ہو، الف تب رہتا ہے جب الف ہر حرکت سے خالی ہو۔ اگر الف پر زبر، زیر، پیش یا جزم ہو تو الف دراصل حمزہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو حمزہ کی طرح جھٹکا دے کر ادا کریں گے۔ یأمرون وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ یأمرون۔ آگے چلتے ہیں۔ بالقسط، قاف پر کیا جائے گا، حروف حلقی میں سے، حروف مستعلیہ میں سے جو حروف پر ہوتے ہیں، قاف ہمیشہ پر ہوتا ہے، اور طا اس کو بھی پر کریں گے، یہ بھی پر حرف میں سے ہیں۔ من الناس، نون مشدد، یہاں پر بھی غنہ ہوگا۔ فبشرہم بعذاب علیم، بعذاب یہاں پر تنوین ہے لیکن آگے چونکہ حروف حلقی میں سے الف ہے اس لیے یہاں پر غنہ نہیں کیا جائے گا، تو اس کو غنہ کے بغیر ادا کریں گے۔ بعذاب علیم، ایک بار پھر بتاتا ہوں پڑھ کر۔ با پر غنہ نہیں ہوگا چونکہ آگے حروف حلقی میں سے ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ بعذاب علیم، بعذاب علیم، با پر غنہ نہیں ہوگا، آگے مد عارض ہو جائے گا، جب ہم یہاں رکتے ہیں تو مد عارض ہوتا ہے۔
جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں۔ تو ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ پھر ہم اگلے ایپیسوڈ میں ایک دوسرے رکوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔